مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمدللہ رب العالمین. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں پھر سے حیات طیبہ سرکار دو جہان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کلاس میں بٹھا دیا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین ہم اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی بشارتیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی شان نزول میں جب وہی کا وہ وقت وہ ٹائم آیا تو انشاءاللہ وہ ساری جو واقعات ہیں ہم ان کو آج کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کور کریں. پچھلے کلاس میں جو تھا وہ پچھلی ہماری کلاس تھی، اس کا اختتام جو تھا اس پہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال ہو گئی تھی اور خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر، اس کے بارے میں الحمدللہ ہماری پچھلی کلاس تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودی علماء اور عیسائی راہب جتنے بھی ان کے جو پرہیزگار یعنی عام عربوں کے جو کاہن تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلق خبریں دیا کرتے تھے. یہودی علماء اور عیسائی راہبوں کے جو علم کا ذریعہ تو ان کی کتابیں تھیں کہ ان کی کتابوں میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، صفات اور آپ کے زمانے کے حالات کے بارے میں یعنی مکمل تفاصیل جو تھی ان کو حاصل تھی. پھر ان کے انبیاء نے ان سے عہد لیا تھا کہ ان میں سے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پائے گا وہ آپ کی پیروی کرے گا. اور عرب کے جو کاہن تھے، کاہنوں کے علم کا ذریعہ ان کے جن اور شیاطین تھے جو ان کے بقول ان کے پاس آسمان سے خبریں چرا کر لاتے تھے. اور ان کا حال یہ تھا کہ جب تک ان کو ان کی باتوں کا جو ہے جواب علم نجوم سے نہ دیا جاتا وہ خاموش نہ ہوتے. اب عام عرب میں ان کاہن مردوں اور عورتوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں جو کچھ بتایا تو عرب کے لوگوں نے اس پر یعنی کبھی بھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا اور تمام باتیں جن کی طرف وہ اشارہ کرتے تھے حقیقت بن گئی. پھر لوگوں پر یہ حقیقت بھی معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا زمانہ قریب آیا. شیاطین کو خبریں حاصل کرنے سے روک دیا گیا. اب ان کے خبریں جو یہ حاصل کرنے والے شیاطین کے مقامات، جن مقامات پہ جن گھاتوں میں یہ جا کے بیٹھتے تھے اور اگر فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو کوئی بات ان کے کانوں میں پہنچی تو وہ بات یہ کاہنوں تک لاتے تھے، نجومیوں تک لاتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت آسمان پہ سخت پہرے بٹھائے گئے اور یہ شیاطین جب جاتے تھے جنات یہ اپنے گھاتوں میں بیٹھتے تھے تو وہاں سے ملائکہ ان پر شہاب ثاقب گراتے تھے اور جن سے کچھ تو بھاگ جاتے تھے اور اکثر جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جب مبعوث کیا تو جنوں کو خبر حاصل کرنے کے متعلق آپ نے بتایا کہ
اس چیز کو پہلے سے جن جانتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے جو کچھ دیکھا اور انہوں نے انکار نہ کیا، اور رب العالمین نے ان کے بارے میں قرآن میں بھی آیات نازل کی، اور ان کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے کیا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جو سورہ جن ہے اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی رشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا۔ تو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن کو غور سے سنا، اور وہ اپنی قوم کے لوگوں سے جا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قسم کا قرآن سنا جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اسی لیے ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور اب ہم اپنے پروردگار کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت اعلیٰ اور یعنی ارفع اونچی شان ہے۔ اس نے نہ کبھی کسی کو اپنے شریک کی زندگی بنایا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا بیٹا ہے۔ اب واقع یہ ہے کہ ہم میں سے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت سی ناجائز خلاف حقیقت باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو یہ آیاتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، انہی سورہ جن میں ان کا نزول ہوا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یعنی یہود اور نصارہ وہ تو ہمیشہ کہتے تھے، نصارہ بھی یہی کہتے تھے اور انتظار بھی کرتے تھے۔ ہم نے ورقہ بن نوفل کے واقعے میں بھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور کا جو وقت ہے وہ قریب ہے۔ اب اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت کے قریب ایک واقعہ جو ہے جو بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، اور میں ضرور چاہتی ہوں کہ اس کو ہم اس سیرت کے ساتھ شامل کریں، وہ ہے حضرت سلمان بن فارسی رضی اللہ عنہ کا اور ان کے قبول اسلام کا۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم لوگوں نے تو آنکھ ہی مسلمان گھرانے میں کھولی، ہم نے تو کوئی مشقت ہی نہیں اٹھائی اس خوبصورت دین کو پانے کے لیے۔ یہ قرآن ہمارے گھروں میں، یہ دین ہمارے گھروں میں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان والا پیدا کیا۔ تو سلمان بن فارسی کا جو واقعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خود سلمان فارسی نے ان سے اپنا پورا جو واقعہ ہے یعنی وہ اسے بیان کیا ہے۔ یعنی سلمان بن فارسی رضی اللہ عنہ جو ہے خود انہوں نے یہ واقعہ عبداللہ بن عباس سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اصفہان جو ہے یہ اس وقت ایران میں ہے، اصفہان کے قریب ایک علاقہ حبی میں رہنے والا تھا، اور یہ کہتا ہے کہ میرا والد جو تھا وہ اس کا پیشہ جو تھا وہ زراعت تھا، اور والد مجھے بے حد پیار کرتا تھا کیونکہ یہ والد کا اکلوتا بیٹا تھا، اور یہ محبت اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے مجھے گھر میں ایک لڑکی کی طرح بند کر کے رکھنا شروع کر دیا۔ اب میرا مذہب جو تھا وہ مجوسیہ تھا، حتیٰ یہاں تک کہ جو آتش کدے کے خادموں میں شامل ہو گیا، یعنی وہ جو آتش کدے کی آگ تھی وہ ہمیشہ کے لیے وہ روشن رکھتے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے والد کے پاس بہت زیادہ زمین تھی، ایک دن انہیں اپنا ایک مکان بنانا تھا، اسی لیے وہ زمین پر نہیں جا سکتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مکان بنانے کی وجہ سے میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا ہوں، زمین کی دیکھ بھال جو ہے نہیں کر سکتا، اسی لیے آج تم وہاں جاؤ
اور اس کی دیکھ بھال کرو زمین کی۔ اب اس کے علاوہ انہوں نے مجھے چند ایسے کاموں کے بارے میں بھی کہا کہ جن کو پورے وہ کرنا چاہتے تھے، اور ساتھ انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی کہ میں وہاں نہ رک جاؤں، کیونکہ اگر میں وہاں رک گیا تو انہیں زمین سے بڑھ کر میری فکر ہو جائے گی۔ اب تمام کام جو ہے نامکمل رہ جائیں گے اگر مجھے یعنی دیر ہو گئی۔ آپ کہتے کہ جب میں زمین کے لیے گھر سے نکلا تو میں تو عموماً گھر سے بہت کم جاتا تھا، جیسے کہ اس نے شروع میں کہا کہ میرے باپ مجھ سے اتنا محبت کرتا تھا کہ مجھے لڑکیوں کی طرح گھر میں اس نے بند کیا تھا۔ تو سلمان بن فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلا، راستے میں مجھے عیسائیوں کا جو ہے نا ایک کلیسے کے پاس سے گزرنا ہوا، وہاں سے مجھے گزرنا ہوا، مجھے جو ہے یعنی ان کی نمازیں پڑھنے کی آوازیں آئیں عیسائیوں کی، چونکہ والد مجھے ہمیشہ گھر میں بند رکھتے تھے، اس وجہ سے میں ان چیزوں سے نہ واقف تھا۔ اب کہتے کہ جب میں نے ان لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی نماز مجھے بہت اچھی لگی، اور اس کی جانب جو ہے میرے دل میں رغبت پیدا ہو گئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کی قسم یہ دین اس دین سے بہتر ہے، نہیں جس پر ہم لوگ ہیں جو آتش کدے میں جو آگ کی عبادت کرتے تھے، یہ آتش پرست تھے۔ میں نے جو ہے پادریوں سے پوچھا کہ اس دین میں شامل ہونے کے لیے مجھے کہاں جانا ہوگا، تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ شام کی طرف۔ پھر شام ہونے تک کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہی رہا، یعنی پادریوں کے ساتھ رہا، اور پھر والد کی زمین پر میں نہ جا سکا، جس کام کے لیے والد نے اس کو بھیجا تھا وہ تو کیا ہی نہیں اس نے۔ اب یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ کہتے کہ جب میں گھر واپس آیا مجھے بہت دیر ہو گئی تھی، اسی لیے میرے والد نے میری جو تلاش میں ادھر ادھر لوگ بھیج دیے، اور اس کے وجہ سے کام بھی پورے نہیں ہوئے۔ جب میں پہنچا تو اس نے مجھے کہا کہ اب تک تم کہاں تھے؟ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا؟ پہلے ہی تم سے یہ بات تو میں نے کہہ دی تھی کہ دیر نہیں کرنا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ میرا گزرنا ایک کلیسے کے پاس ہوا جہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی دین کی جو باتیں میں نے دیکھی مجھے بہت اچھی لگی اور بہت پسند آئی۔ اب اس لیے میں تو سورج ڈوبنے تک انہی کے ساتھ ہی رہا ہوں۔ تو میرے والد نے کہا کہ ان کے دین میں کوئی بلائی نہیں، نہ کوئی بہتری بھی نہیں ہے، بلکہ سب سے بہترین دین وہی ہے جو تمہارا ہے، جو تمہارے بزرگوں کا یعنی باپ کا، آبا و اجداد کا ہے۔ اب خدا کی قسم ان لوگوں کا دین بلا شک و شبہ ہمارے دین سے، میں نے اسے کہا کہ نہیں، یعنی سلمان بن فارسی کہتے کہ نہیں، خدا کی قسم ان کا دین جو ہے وہ ہمارے دین سے بلا شک و شبہ بہتر ہے۔ اب کہتے ہیں میرے والد نے جو ہے نا اب جب یہ بات سنی تو اس نے مجھے ڈرانا دھمکانا شروع کیا والد نے، اور یہاں تک کہ اس نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر مجھے گھر میں قید کر دیا۔ اب یہ کہتے کہ میں نے عیسائیوں کے پاس جواب بھیجا کہ جب تمہارے پاس شام سے کوئی قافلہ آ جائے تو مجھے اس کے بارے میں اطلاع کرنا، کیونکہ اس نے شروع میں پوچھا تھا کہ اب دین کو سیکھنے کے لیے مجھے کہاں جانا ہوگا۔ پادری نے بتا دیا تھا کہ شام، اور اس نے یہ کہا کہ اچھا جب کوئی قافلہ آئے شام سے تو مجھے اطلاع کرنا۔ پھر جب وہ لوگ واپس جانے کے لیے تیار ہو تو انہوں نے یعنی جب آ جائے، اور پھر جب وہ قافلہ واپس جانے کے لیے تیار ہو تو اس وقت پھر مجھے اطلاع دینا۔ اب کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے تو لوگوں نے مجھے اطلاع دی کہ جو قافلہ آیا ہے اب وہ جانے کے لیے تیار ہے۔ کہتے کہ میں نے اپنے پاؤں کی بیڑیاں اتار دیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اور ان کے ساتھ جو شام سے قافلہ تھا ان کے ساتھ میں بھاگ آیا۔ اب یہاں تک کہ میں شام پہنچا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے، یہ ایک امیر باپ کا بڑا لاڈلا بیٹا ہے، اور اب یہ کن کن راستوں سے گزر کر دین اسلام تک پہنچتا ہے۔ کہتے کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس دین میں جو ہے علم کے لحاظ سے سب سے بہتر شخص کون ہے یہاں پہ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کلیسہ اسقف۔
کہتے ہیں میں اسقف گیا اور وہاں دین کو میں حاصل کرنا چاہ رہا تھا. اب میری خواہش تھی کہ میں تم جو ہے نا اور اس یعنی پادری سے میں نے کہا کہ دیکھو میری خواہش ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں, میں تمہاری خدمت کروں گا اور تم سے دین کے بارے میں جو ہے نا میں دین سیکھوں گا, تمہارے ساتھ میں نماز پڑھوں گا. تو اس نے مجھے اندر آنے کے لیے کہا اور میں اندر چلا گیا, اس کے ساتھ رہنے لگا. لیکن کہتے ہیں کہ یہ انسان ایک غلط یعنی بد کردار سا انسان تھا. اب لوگوں کو یہ کیا تھا کہ صدقے کی ترغیب کرتا تھا, صدقے کی ترغیب کرتا تھا کہ جو ہے نا صدقہ دو. اور کہتے ہیں لیکن جب لوگ صدقہ لے کر آتے تھے تو یہ وہ صدقہ اپنے لیے جمع کرتا تھا, غریبوں اور مسکینوں کو کچھ نہ دیتا. اب اس طرح سے اس نے کہا کہ اس نے سونے چاندی کے جو تھے 7 گھڑے جمع کر لیے تھے. جب میں نے اسے اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھا تو کہتا ہے کہ مجھے جو ہے یعنی اس سے بہت سخت نفرت ہو گئی. اب وہ جو ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا, مجھے جو ہے اس پادری سے نفرت ہو گئی کہ دیکھو یہ لوگوں کو تو صدقے کی ترغیب دلاتا ہے اور جب لوگ صدقہ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ اس کو اپنے لیے جمع کرتا ہے. اور اس طرح کہتے ہیں اس کی موت ہو گئی. جب وہ مر گیا تو جو ہے عیسائی اس کو آ گئے دفن کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ تو بڑا ایک بد کردار انسان تھا اور جو تم لوگوں کو تم صدقے کے پیسے انہیں دیتے تھے وہ بجائے غریب و مسکینوں کے اپنے لیے جمع کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ اچھا تمہیں کیسے یہ بات معلوم ہے, تم اس پر جو یہ الزام لگا رہے ہو. تو سلمان بن فارسی کہتے کہ میں نے ان سے کہا کہ میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں. میں انہیں لے گیا جہاں وہ چاندی کے ساتھ بھری ہوئے گڑے تھے, لوگوں نے نکال لیے. تو کہتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے نا بہت غصہ آیا عیسائیوں کو. اب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم تو ہرگز اس کو دفن نہیں کریں گے, یعنی اس جو پادری تھا ان کا, اب اس کو ہم دفن نہیں کریں گے. کہتے ہیں چنانچہ انہوں نے اس کو سولی پہ لٹکایا اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش کی اور پھر وہ ایک دوسرے شخص کو لے آئے اس کی جگہ. اب اس کے کہتے ہیں کہ جگہ جب اس کو لے آئے اور اس کو کلیسے کا جو ہے اسقف مقرر کر دیا. اور سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے شخص کو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا نہ ہو, یعنی مسلمان نہ ہو بلکہ غیر مسلم ہو, اس شخص سے بڑھ کر دنیا سے کنارہ کش اور آخرت کی طرف رغبت رکھنے والا نہیں دیکھا. یعنی اچھا انسان تھا. کہتے ہیں وہ دن رات کے اوقات کا سخت پابند تھا. اب میں اسے اتنی زیادہ محبت کرنے لگا کہ اس سے پہلے کبھی مجھے کسی سے اتنی محبت نہیں تھی. اور پھر کہتے ہیں جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے کہا کہ میں جو ہے نا میں نے اسے یہ کہا کہ میں تو تیرے ساتھ رہا اور تجھ سے بے پناہ محبت بھی کی. اب جو ہے تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم آئے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو. اب مجھے جو ہے کس بات کے لیے جو ہے نا تم حکم دیتے ہو کہ تمہارے جانے کے بعد میں کیا کروں, یعنی کیا وصیت ہے میرے لیے. وہ کہتے ہیں کہ اس پادری نے مجھ سے کہا کہ اے بیٹے, خدا کی قسم اس وقت میں کسی شخص کو ایسا نہیں جانتا جو اس دین پر جو ہے عمل کرنے والا ہو یا جس پر یعنی میں عمل کرتا ہوں, جس دین پہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مبعوث ہوئے تھے اب, اور جو ہے دین عیسائیت تھی دنیا میں. اب پچھلے لوگوں کا تو انتقال ہو گیا ہے, اب جو لوگ باقی ہیں انہوں نے دین کو بدل دیا ہے اور جن باتوں کا انہیں حکم دیا گیا ہے ان میں سے اکثر نے اس کو چھوڑ دیا ہے, یعنی تبدیل کر دیا اپنے دین کو. ہاں البتہ موصل جو ہے اس میں فلانا شخص ہے جو دین کی صحیح حالت پر قائم ہے تو اس کے پاس چلے جاؤ. اب کہتے ہیں کہ جب وہ شخص مر گیا اور اس کو دفنا دیا گیا, پھر میں موصل چلا گیا اور اس شخص کے پاس پہنچا جس نے انہی اسقف نے مجھے بھیجا تھا کہ اور میں نے اسے یہ کہا کہ فلان شخص نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے اور مرتے وقت اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ تو بھی اسی کا ہی ہم خیال اور دین پر قائم ہے. اور کہتے ہیں اس شخص نے بھی مجھے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی, میں اس کے ساتھ رہنے لگا. اور میں نے اس کو کہتے ہیں اپنے پچھلے ساتھی سے کا جو ہے بہترین خیال اور دین پر قائم کیا, جو مطلب
جس کی فوتگی ہوئی، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک اچھا انسان تھا۔ اب زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ اب اس کا بھی آخری وقت آ پہنچا اور انتقال کر گیا۔ کہتے جب اس کے موت کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا کہ فلاں نے تو مجھے تیرے پاس آنے کی وصیت کی ہے، اب تیرے لیے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے جیسے تم دیکھ رہے ہو، یعنی اب تو مجھے بتا کہ کس بات کا حکم دیتا ہے، تو کہ اور کس کے پاس جانے کا حکم دیتا ہے۔ کہتے اس نے مجھے کہا کہ اے بیٹے اللہ کی قسم میں کسی ایسے شخص کے بارے میں تو نہیں جانتا جو اس دین پر عمل کرنے والا ہو جس پر ہم عمل کرتے ہیں، ہاں البتہ ناصبین میں جو ہے وہاں پر فلان شخص ہے، یعنی جو اس دین پر عمل کرنے والا ہے تم وہاں چلے جاؤ۔ اب جو ناصبین ہیں یہ آج کل جو ہے یہ عراقی کا جو ہے شمالی حصہ ہے، لیکن آج کل یہ ترکی سلطنت میں شامل ہے ناصبین، اور شام کی سرحد کے یہ قریب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس کے انتقال کا وقت ہو گیا تو اس کو بس دفن کیا، اور میں ناصبین جو ہے یعنی وہاں پر جو بشپ تھا میں اس کے پاس آ گیا، اور اسے میں نے سارے حالات بیان کیے کہ موصل والے دوست نے جو وصیت کی تھی اب اس کے بارے میں اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کے لیے کہا، چنانچہ میں اس کے ساتھ رہنے لگا اور علم حاصل کرنے لگا، اور اس شخص جو ہے پہلے دونوں کا ہم خیال اور دین پر عمل کرنے والا نکلا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر تھا، اور کہتے ہیں کہ اس سے میں بڑے بہترین شخص کے ساتھ رہنے لگا۔ اب تھوڑی عرصہ گزرا تھا کہ اس کے لیے بھی دیکھو اللہ کے امتحانوں پہ امتحان ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے بھی اجل کا وقت آ گیا۔ جب اس کے اجل کا وقت آ گیا تو اس کی سانس جو ہے اکڑتی ہوئی، یعنی جب شروع ہو گئی تو میں نے اس سے کہا کہ فلاں نے تو مجھے یہاں بھیجا، اب تم بتاؤ کہ تم کس کے پاس مجھے جانے کی وصیت کرتے ہو، میں کہاں جاؤں؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ جو اس دین پہ طریقے عمل کرنے والا کوئی ایسا شخص نہیں، ہاں تم عموریہ میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں میں جانے کی وصیت کرتا ہوں، یعنی وہاں پر عموریہ کا پادری جو ہے وہ بھی ایک اچھا انسان ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں اس پادری کے پاس پہنچا جس کا پتہ مجھے ناصبین والے جو ہے پادری نے دیا تھا۔ اب تمام واقعات اس کے سامنے میں نے بیان کیے، پھر اس کے پاس میں نے اجازت لی اور میں اس کے پاس رہنے لگا، اور وہ شخص بھی مکمل ہدایت پر تھا اور سب سے بہترین شخص تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ لیکن اس وقت اب میری عمر اتنی ہو گئی تھی کہ میں کمائی کر سکتا تھا، یہ تو ٹینیجر کی عمر میں 15-16 سال کی عمر میں گھر سے نکلا تھا، کہتا ہے کہ اب میں کمائی کر سکتا تھا، تو میری عمر اتنی ہو گئی تھی۔ اب مجھے جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے کام کرنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کام میں اتنی برکت ڈالی کہ میرے پاس بہت سی گائیں اور بکریاں جمع ہو گئیں، اور کچھ عرصے بعد جو ہے اس نے بھی یعنی کیا ہے اس کے بھی جانے کا وقت ہو گیا۔ جب جانے کا وقت ہوا، مرنے کا وقت جب قریب ہوا تو میں نے اسے یہ کہا کہ اب میں کہاں جاؤں، یعنی کیا وصیت ہے میرے لیے؟ تو اتنے لوگوں کے پاس تو میں گیا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ بیٹا خدا کی قسم میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اس دین پر عمل کرنے والا ہو جس دین پر ہم عمل کرتے تھے، اسی لیے میں تجھے کسی کے پاس جانے کا تو نہیں کہہ سکتا کہ تم کسی کے پاس چلے جاؤ۔ ہاں میرے خیال میں اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ظہور کا وقت قریب آ پہنچا ہے، ظہور کا جو وقت ہے قریب آ پہنچا ہے، اور وہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو زندہ کرنے والے ہوگا، اور عرب کی سرزمین میں وہ ظاہر ہوگا، اور ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کرے گا جو دو کالے پتھروں کے درمیان ہے۔ اچھا، اس زمین پر کھجور کے بے شمار درخت ہوں گے، اور اس نبی کی ایسی علامتیں ہوں گی جو چھپ نہیں سکیں گی، یعنی وہ ہدیہ تو کھائے گا لیکن صدقہ نہیں کھائے گا، اور پھر اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت بھی موجود ہوگی۔ اگر تجھ سے ہو سکے، تجھ میں اتنی طاقت ہے تو وہاں چلا جا۔ اب وہ اتنا کچھ کہہ کر کہتے وہ شخص جو ہے وفات پا گیا۔ میں نے اس کو جیسے دفن کر دیا ہم نے، اور پھر اس کے بعد میں عموریہ میں ہی رہا، کیونکہ اب
اس نے مجھے کہا کہ کوئی اور شخص نہیں ہے، لیکن وقت وہی زمانہ ہے کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت آ پہنچا ہے۔ اب اس کے بعد سلمان بن فارسی فرماتے ہیں کہ وہاں سے بنی کلب کے چند تاجر گزرے، وہ عموریہ سے کچھ تاجر گزرے کہ میں نے ان سے جو ہے نا بات کہی کہ یہ بنی کلب سے آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ جتنی بھی میری بکریاں ہیں، جتنے بھی میرے گائے ہیں، یہ سب لے لو مجھ سے، لیکن بس اس کے بدلے میں مجھے اپنے ساتھ عرب کی سرزمین کی طرف لے چلو۔ اور کہتے ہیں کہ اس پر وہ راضی ہوئے۔ اللہ نے اس کو بہت بکریاں اور بہت ساری گائیں دی تھیں، سب کچھ دے دی اس نے۔ دیکھو حق کا مسافر، حق کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اب کہتے ہیں کہ تمام جانور میں نے ان کو دے دیے اور میں ان کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ اب یہاں تک کہ ہم وادی قرآ میں پہنچے تو وہاں کہتے ہیں جا کر ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دے دیا اور زیادتی کی، اور مجھے غلام بنا کر جو ہے ایک یہودی کے ہاتھ انہوں نے مجھے فروخت کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ ہی رہنا شروع کر دیا، اور اسی بستی میں جس میں جو ہے کھجور کے بے شمار درخت ہے۔ اب مجھے گمان ہوا کہ شاید وہی علاقہ ہو جس کا ذکر مجھے عموریہ والے دوست نے نہیں کیا تھا، اسی نے کہا تھا، لیکن میں اس بستی نے جیسے میرے دل پہ کوئی اثر ہی نہیں کیا۔ جب میں یہاں رہتا تھا تو یہ شب و روز تھے، لیکن گزر رہے تھے، لیکن میرے دل پہ اس بستی کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ کہتے کہ ایک دن ایک اس کے یہودی کا چچا جو ہے ذات بھائی مدینہ طیبہ سے آیا، اور اس کا تعلق جو تو بنو قرائظہ سے تھا، بنو قرائظہ سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے مجھے جو ہے اس یہودی سے خرید لیا اور مجھے اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے آیا۔ اور کہتے ہیں کہ خدا کی میں قسم کھاتا ہوں کہ مدینہ طیبہ آتے ہی میرے دل پہ خاص اثر ہوا، اور میں اپنے جو ہے نا اس کی یعنی جو خصوصیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس شہر کی جیسے نہیں مجھے پہچان ہو گئی۔ تو مجھے لگا کہ یہ شہر جو ہے جہاں اللہ کے نبی ہجرت کرے گا تو لگتا ہے کہ وہ یہی شہر ہوگا۔ کہتے ہیں چنانچہ میں وہاں اپنے مالک کے ساتھ رہنے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں مبعوث ہوئے، لیکن خاصا عرصہ گزر چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن میں غلامی کی وجہ سے اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، اور مجھے اس قسم کی کوئی خبر ہی نہ تھی۔ اور ایک دن میں اپنے مالک کہ کھجور کے درخت پہ کام کر رہا تھا، اور میرا مالک جو ہے اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اور میں کھجور کے درخت پہ لگا تھا کام کر رہا تھا کہ اچانک اس کا چچا کا بھائی آ گیا، اس کے مالک کا، اور اس نے میرے مالک سے کہنے لگا کہ جو ہے نا خدا بنی قیلہ کو تباہ کریں، وہ قبا میں ایک ایسے شخص کے پاس بھاگے جا رہے ہیں جو آج ہی مکے سے تشریف لائے ہیں، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ تو یہ کہتا ہے سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے اوپر ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی، کیونکہ یہ بہت لمبا سفر کر آئے تھے، اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ میں اپنے جو ہے مالک پہ اس وقت گر پڑوں گا، یعنی میرا پورا جسم شیک ہو رہا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں درخت کے نیچے جو یعنی اس کا مالک بیٹھا ہوا تھا، تو چنانچہ میں فوراً درخت سے نیچے آیا اور میں نے اس کے چچا ذات بھائی سے کہا کہ ذرا پھر کہنا کہ تم کیا کہہ رہے تھے، یعنی پھر سے اپنی بات دہرانا۔ کہتے ہیں کہ اس پر میرا مالک مجھ سے ناراض ہوا، اور اس نے مجھے تپڑ مار دی اور کہنے لگا کہ تجھے ان باتوں سے کیا ہے، تمہارا کیا غرض ہے ان باتوں سے، تو جا اپنا کام کر، میں اس لیے تیری نگرانی کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں تو صرف بس پوچھ ہی رہا تھا، اسی لیے میں نے یہ یعنی کہہ گیا۔ اب کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جیسے میرے حاضر ہونا، کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ چیزیں تھیں جو اس نے جمع کی تھی، جو مطلب اس کو یہودی دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ میں شام کے وقت جو ہے نا تمام اشیاء لے لی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرماتے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک نیک شخص ہیں، اور آپ کے ساتھ چند غریب لوگ بھی ہیں، تو میرے پاس کچھ صدقے کا سامان ہے۔ اس کو تو پادری نے کہا تھا، نشانیاں بتائی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ صدقے کا میرے پاس سامان ہے، میرے خیال میں کہ باقی لوگوں کے نسبت آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔
اسی لیے میں آپ کے پاس لے آیا ہوں تو آپ اسے قبول فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کھلو، یعنی کھاؤ تم لوگ، اور خود میں جو اس میں سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ ایک علامت جو ہے وہ تو مکمل ہو گئی، یعنی ایک نشانی تو پوری ہوئی کہ صدقے کا وہ نہیں کر، یعنی صدقہ نہیں لیتے ہیں۔ اور میں وہاں سے چلا آیا، پھر میں نے کچھ سرمایہ جمع کیا، پھر میں حضور اکرم سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، اور اس عرصے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لا چکے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے دیکھا آپ نے صدقہ تناول نہیں فرماتے ہیں، اسی لیے اب آپ کی خدمت میں کچھ ہدیے کے لے کے جو ہے نا کھجور لے کے میں حاضر ہوا ہوں، اور آپ اسے قبول فرما لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھا لیا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی حکم دیا تو وہ بھی اس میں کھانے میں شامل ہو گئے۔ اور میں نے دل میں کہا کہ دوسری علامت بھی پوری ہو گئی، یعنی اس نے 3 علامتیں بتائی تھی، اب تیسری وہ تھی مہر نبوت تھی۔ اور پھر میں نے دل میں کہا کہ یہ 2 علامتیں تو پوری ہوئیں، اب اس کے بعد آپ کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ بقیع الغرقد میں تھے، اور آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک کے جنازے کے ساتھ ہی نہیں تشریف لائے تھے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے درمیان تشریف فرماتے کہ میں نے اپنی 2 چادریں لے لی، چادریں میں نے لے لیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی میں نے اوڑھی ہوئی تھی 2 چادریں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اور میں اس کے ارد گرد جیسے نہیں چکر کاٹنے لگا کہ کسی طرح سے مجھے وہ مہر نبوت بھی نظر آئے جو عموریہ والے دوست نے مجھے بتایا تھا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چکر کاٹتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئیں، اور کہ کسی ایسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں یعنی جس کے متعلق مجھے بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک سے چادر ہٹائی، اور میں نے مہر نبوت دیکھ لیا اور اس کو پہچان لیا، اور میں روتے ہوئے اس کے بوسہ دینے کے لیے جھک گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے سلمان، اب بھی کیا تمہارے دل میں کوئی شک یا کوئی خدشہ ہے؟ اب تک تو یعنی کس چیز نے تمہیں روکا ہے؟ اور کہتا ہے کہ یہ سن کے جو ہے میں نے کلمہ شہادت پڑھا، اور سلمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اسلام لے آئے۔ اور پھر یہ غلام تو تھے، ظاہر ہے اب اس یہودی کے قید میں تھے، جو یہودی تھا اب اس کے قید میں تھے۔ اب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں زیادہ نہ حاضر ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کو غلام کو تو اپنے مالک کے اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے، دن رات کام کرنے پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ بدر اور احد کی جنگیں بھی گزر گئیں، میں شریک ہی نہ ہو سکا۔ سلمان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے رضی اللہ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کاتب یا سلمان، یعنی اپنے مالک سے کچھ جو ہے مکاتبت کر لو، یعنی کچھ اسے کہہ دو کہ تمہیں آزاد کر دیں وہ۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے مالک سے بات کی تو اس نے میری آزادی کی قیمت، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا شخص ہے، تو اس یہودی نے سلمان بن فارسی کی 40 اوقیہ سونا اور 300 کھجوروں کی درخت جو ہے اس کی قیمت مقرر کی، کہ مطلب اب یہ کیسے مجھ سے لے سکتے ہیں۔ میں نے کہتے ہیں اس معاوضے میں آزادی کا پروانہ اس سے لکھوا لیا، یہودی سے لکھوا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے تو ہو جائے گا کام انشاءاللہ۔ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ اب ہر شخص
کہ نے کھجوروں کے درختوں کے ذریعے میری مدد کی، یعنی کوئی 10 پودے لایا، کوئی 20 پودے لایا، کوئی 30، کسی نے 40 غرض کے جسے جتنا ہو سکا اس نے کیا۔ 300 پودے پورے جمع ہو گئے۔ جب پودے جمع ہو گئے تو خاتم النبی سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ سلمان اب جاؤ اس کے لیے گڑھے کھودو، جب گڑھے کھودنے سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کر دینا، میں خود وہاں آ کر اپنے ہاتھوں سے یہ پودے لگاؤں گا۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے کہتے ہیں کہ گڑھے کھودنے شروع کیے، یہاں تک کہ ہم جب اس کام سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں گڑھے کھودے گئے تھے۔ ہم کھجور کے پودے آپ کی خدمت میں لاتے تھے اور آپ اپنے دست مبارک سے انہیں نصب کرتے تھے، یہاں تک کہ 300 پودے مکمل ہو گئے۔ جب ہم کام سے فارغ ہوئے تو جو ہے وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے سلمان کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس میں سے ایک پودا بھی نہیں سوکھا۔ ظاہر ہے کہ مبارک ہاتھوں سے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے لگے ہوئے تھے تو سوکھنے بھی نہیں تھے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے کھجور کے جو پودے جو اپنے مالک کے حوالے کر دی، اب جو ہے وہ تو 300 کی شرط تو پوری ہو گئی، لیکن اب 40 اوقیہ سونا ادا کرنا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ایک انڈے کے جو ہے نا مرغی کے انڈے کے برابر سونا آیا، تو آپ نے میرے بارے میں فرمایا کہ جو ہے نا فارسی مکاتب نے کیا کیا، یعنی تم نے اپنے مکاتب کا معاوضہ ادا کیا یا نہیں۔ پھر مجھے جو ہے آپ نے اپنے پاس بلایا کہ اے سلمان اب یہ لے لو، جو سونے کا انڈا آیا تھا یہ لے لو مرغی کے انڈے سائز کا، اور اس کے ذریعے تم اپنے پر جو معاوضہ واجب الادا ہے اس کو ادا کرو۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر جو رقم واجب الادا ہے اس کے اعتبار سے یہ سونا تو کسی شمار میں ہی نہیں آتا، وہ رقم تو بہت زیادہ ہے، تو اس کو جو ہے یعنی وہ اسے کیسے ادا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو لے لو، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے تمہاری رقم ادا کرے گا۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے اسے لے لیا اور تول کر اپنے مالک کے سپرد کر دیا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ وہ سونا پورا 40 اوقیہ تھا۔ سبحان اللہ، میں نے اس کا پورا حق ادا کیا، اور پھر اسے معاہدہ جو ہے مکاتبت کے یعنی معاہدے کو تمام شرائط پورے کرنے کے بعد آخر میں آزاد ہو گیا، اور پھر غزوہ احزاب میں شامل ہو گیا۔ یعنی غزوہ احزاب وہ جنگ تھی جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اسی سے ہی مشہور ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھدوانے کا مشورہ دیا تھا جب کفار کی 10,000 کی لشکر آئی تھی، کہ جو ہے اس وقت اس نے یہی مشورہ دیا تھا کہ جب فارس میں جنگ ہوتے ہیں تو اس طرح سے لوگ جو ہیں پھر مطلب خندق کے کھودتے ہیں۔ اور پھر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب اسلام میں آئے تو 60 سال اس کی عمر ہو چکی تھی۔ دیکھو ایک ٹینیجر بچہ گھر سے نکلا اور پھر اللہ رب العالمین نے 60 سال اس کو جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ اسلام میں بھی رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت کی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے دیکھو اس طرح سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے انجیل میں بھی اپنے حواریوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ خصوصیات بیان کی۔ اب یحنس میں حواری نے یحنس جو حواری ہے اس نے انجیل میں لکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس بیان کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کا اہل انجیل سے عہد کا عنوان جو لکھا ہے وہ لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اپنے پروردگار سے دشمنی کی۔ اگر میں ان کے سامنے وہ باتیں بیان نہ کرتا جو مجھ سے پہلے آج تک کسی نے بیان نہیں کی، پھر ان کی کوئی غلطی نہ ہوتی، لیکن مجھ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام آئے
لیکن اب وہ فخر، تکبر اور غرور کرنے لگے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ مجھ پر اور اپنے پروردگار پر فتح حاصل کر لیں گے، مگر جو بات ناموس میں لکھی گئی ہے بہرحال وہ پوری ہو کر رہے گی۔ ان لوگوں نے مجھ سے یعنی ناحق دشمنی کی، کاش کے محمنہ آ گئے ہوتے۔ انہیں خداوند کریم یعنی تمہارے پاس ایک پاک روح کے ساتھ بھیجے گا، اور یہ وہ ہستی ہوگی جو اپنے پروردگار کے انتہائی قریب ہوگی، میری گواہی دے گی، اور تم بھی میری گواہی دیتے ہو جو حواریون تھے، کیونکہ تم جو ہے زمانے قدیم میں میرے ساتھ ہو، اور میں نے تم سے وہ بات کہہ دی جس کو سننے کے بعد اب تمہیں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ تمہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اور یہ بات واضح ہے کہ محمنہ یعنی سریانی زبان میں جو ہے یہ محمد کو کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور کی بشارتیں دی تھی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور کی بشارتیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا تھا۔ جس وقت عہد الست ہوا تھا تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ جب نبیوں نے یہ عہد کیا کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش عطا کی ہے، جب کوئی رسول اس چیز کی تصدیق کرتا ہو کہ تمہارے پاس یعنی آئے جو تمہارے پاس موجود ہے، تو تم اس پر ایمان تمہیں لانا ہوگا، اور اس نبی کی تمہیں مدد بھی کرنی ہوگی۔ اور اس نے پوچھا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، جو ذمہ داری تم پر ڈالی ہے تم اسے قبول کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، یعنی یہ انبیاء علیہ السلام سے جو عہد لیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا جو ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ سورہ آل عمران کی آیاتیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اس بات پر گواہ رہو، اور اللہ تعالیٰ بھی اس بات پر گواہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سارے اہل کتاب جانتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور کے بارے میں یہ ہماری آج کی کلاس تھی۔ انشاءاللہ اب ہماری اگلی کلاس جو ہوگی وہ آغاز نبوت کی ہوگی باذن اللہ، پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اب اجازت چاہتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق